اسی لیے تو انہیں آسان لگتا تھا یہ کہہ دینا کہ میں روبینہ کو طلاق دے دوں گا۔ لیکن آج جب روبینہ ان سے منہ موڑ کے گئی تھی شکوہ لیے آنکھوں کے ساتھ، تو انہیں لگا وہ ساجدہ کے بعد آج جو ان میں بچی کچی ہمت باقی تھی وہ بھی چلی گئی ہے۔ آج انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ روبینہ ان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ زمرد پتر، کچھ کھا لے تو نے کل سے کچھ نہیں کھایا، اماں چارپائی پہ بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ اماں مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تو نے نماز بھی نہیں پڑھی کل سے؟ اماں نے افسردگی سے کہا۔ میرا دل نہیں کر رہا اماں، بازو آنکھوں کے اوپر رکھے وہ چت لیٹا تھا۔ مجھ سے مت روٹھ، میں نے اسی بات کے خوف سے تجھے نہیں بتایا تھا پتر، اماں اب رونے لگی تھیں۔ اماں میں کسی سے نہیں روٹھا، نہ آپ سے، نہ خدا سے، اور نہ ہی اپنے آپ سے، بس میرا دل نہیں کر رہا کچھ بھی کرنے کو، کچھ بھی کہنے کو، کچھ بھی سہنے کو۔ زمرد نے اپنا رخ ان کی مخالف سمت میں موڑ دیا اور اماں آہستہ سے اٹھ کے کمرے میں نکل گئیں۔ زمرد نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ رویا نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی شکوہ کیا تھا رب سے۔ اس کا دل اسے لگتا تھا مر چکا ہے، یا پھر اس کے جذبے ختم ہو گئے ہیں، اس کے احساسات ختم ہو چکے ہیں۔ وہ سمیرا سے بھی ناراض نہیں تھا، وہ خود تکلیف میں تھی، اسی لیے اسے سب کچھ بتا بیٹھی تھی۔ وہ بس خالی الذہن تھا۔ اماں، اماں، باہر سے کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ زمرد نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کیا وہ خواب میں بڑے ماموں کو اماں کو پکارتے ہوئے سن رہا تھا؟ زمرد نے آنکھیں مسلتے ہوئے سوچا۔ زمرد کہاں ہو اماں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پھر سے آواز آئی تھی۔ زمرد ایک دم چارپائی سے اترا اور باہر بھاگا۔ اماں کو بازو میں اٹھائے چھوٹے ماموں تیز تیز گھر سے باہر جا رہے تھے۔ زمرد بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور ان کے بازو سے اماں کو لیے تقریباً بھاگنے والے انداز میں لے کر وہ چلنے لگا۔ اماں بے ہوش ہو گئی تھیں، پر کیسے؟ کیا اماں اتنی کمزور ہو گئی ہیں؟ زمرد نے سوچا۔ شہر میں ہسپتال آنے تک وہ بے ہوش ہی تھیں۔ گاؤں کا کلینک بدھ اور جمعہ کو بند ہوتا تھا، اس لیے وہ سیدھا یہیں لے آئے۔ فؤاد کو بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے۔ چیک اپ کر کے انہیں ڈرپ لگانے کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ انہوں نے کتنے دن سے کچھ نہیں کھایا، ان کا بی پی بالکل لو تھا، اور اس عمر میں اتنی دیر بھوکا رہنا ان کے لیے زہر سے بدتر ہے، ڈاکٹر بڑے ماموں کے ساتھ ساتھ اپنے آفس میں جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جبکہ زمرد نے اپنے بال نوچے۔ اماں اس کے بغیر کچھ نہیں کھاتی تھی، وہ یہ کیسے بھول گیا تھا؟ اس نے بے بسی بھرے غصے سے سوچا۔ کچھ دیر بعد زمرد چلتا ہوا اندر آیا اور کرسی کھینچ کے بیڈ کے پاس لگا کر اس پہ بیٹھ گیا۔ اماں کو ہوش آ چکا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، آپ کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں نا؟ زمرد نے ان کا ماتھا چوما اور واپس سیدھے ہوتے ہوئے کہا۔ اماں کے دائیں ہاتھ میں ابھی تک ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ تو قرآن ترجمے کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتا پتر؟ اماں نے ہلکی سی آواز میں اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ایک اور سوال کیا۔ اماں میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا تھا۔ تو ابھی تک خدا سے اس لیے ناراض ہے نا کہ تمہارے ماں باپ کا تمہیں نہیں پتا کون ہے، کہاں ہے، تمہیں کیوں اس طرح بے آسرا چھوڑ دیا؟ تو نے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ اس نے تجھ پر کیا کیا احسان کیے ہیں، پھر تو یہ ضد چھوڑ دیتا، اماں نے اس کے چہرے پہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ بیزار اور بے تاثر نظر آ رہا تھا۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ اماں نے آیت پڑھ کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھا۔ زمرد زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ انہیں نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ کس اذیت میں ہے، اور یہ اذیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کوئی اس تکلیف میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ نہیں چھوڑا تم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب نے؟ زمرد نے چہرہ ایک دم اٹھا کے اماں کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا وہ اس کے دل کی بات جان کے خود سے آیت کا ترجمہ کر رہی تھیں؟ اور یقیناً بعد کا دور بہتر ہے تمہارے لیے پہلے دور سے۔ زمرد یک ٹک اماں کو دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پہ بے شمار آنسو تھے، پر اس کا ذہن اس طرف نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بند دروازوں میں سے کوئی ایک کھلا اور دروازہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور عنقریب عطا کرے گا تمہیں تمہارا رب کہ تم خوش ہو جاؤ گے تم۔ اس کا دل ہلکا ہوتا جا رہا تھا، بوجھل پن ختم ہو رہا تھا، اور وہ پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ اسے یاد آیا اسے ہمیشہ بے سکونی تھی کہ اس کے ماں باپ اسے کیوں اماں کے پاس چھوڑ گئے، اور آج اسے یہ جان کے سکون آ رہا تھا کہ اماں سے بہتر اس کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ حالانکہ اس کے ماں باپ بھی
کیا نہیں پایا تمہارے رب نے تمہیں یتیم اور ٹھکانہ تمہیں دیا؟ پتہ نہیں کیسے پر اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ بے شک اللہ، بے شک اس کے لب آہستہ سے ہلے، وہ وہیں اسی رات مر جاتا، بلکہ کوئی جانور اسے لے جاتا۔ ایک طرح سے تو وہ یتیم ہی ہو گیا تھا۔ اور اماں کی صورت اسے اس کا ٹھکانہ ملا، گھر ملا، جہاں وہ مالکوں کی طرح رہ سکتا تھا۔ آنسو لڑیوں کے صورت بہہ رہے تھے، اماں بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس سے مزید نہیں سنا گیا، وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اسے اپنے اللہ سے معافی مانگنی تھی، اسے اس کا شکر بجا لانا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو وہاں سمیرا کھڑی تھی، اس کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں، پر وہ بنا رکے اس کے پاس سے گزر گیا تھا۔ وہ ابھی صرف اپنے رب کو منانا چاہتا تھا، صرف اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سمیرا بھاگتی ہوئی اندر آئی اور اسی کرسی پر بیٹھ گئی جہاں تھوڑی دیر پہلے زمرد بیٹھا تھا۔ اماں مجھے معاف کر دیں، میں اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی، ایک انسان کی سزا آپ سب کو دے بیٹھی۔ مجھے اس وقت کا لگا یہاں ہر کوئی میرا دشمن ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کے سر پہ اپنا سر رکھے کہہ رہی تھی، میں وہ سب کچھ زمرد سے نہیں کہنا چاہتی تھی پر میں کہہ بیٹھی، مجھے معاف کر دیں اماں۔ وہ ہچکیوں سے روتی آہستہ سے بولی، نہ میرا بچہ نہ رو، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا تو میری پوتی ہے، میرا خون۔ اماں نے بائیں ہاتھ سے اس کے سر پہ بال سہلائے، اور میرے پاس اتنے سارے رشتے ہیں، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا۔ سمیرا نے اپنا سر اٹھایا اور انہیں دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں؟ اماں نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، چھوٹے ماموں نے فون کیا تھا اور سب کچھ بتایا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا تھا، مجھے سمجھ آ گئی بات، اور آپ کا بتانے پر میں سیدھا یہاں آ گئی۔ سمیرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اماں نے اس دھوپ چھاؤں سی لڑکی کو دیکھا جو تھوڑی دیر پہلے رو رہی تھی اور اب ہنس رہی تھی۔ ماموں نے چچا اماں نے بھی اپنے آنسو کو صاف کیا اور اسے ہلکے سے چپت مار کر یاد دلوایا، او ہاں چاچا، سمیرا نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ وہ اماں کے ساتھ ہی گاؤں واپس آ گئی تھی۔ اس کے اور زمرد کے بیچ کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اس دوران۔ جب بڑے ماموں کمرے میں داخل ہوئے تو وہ نفرت سے رخ مارے باہر نکل گئی۔ بڑے ماموں نے رنجیدگی سے سر ہلایا۔ وہ گھر کے صحن سے بھی باہر نکل گئی تھی، رخ کھیتوں کی جانب تھا۔ جب اسے کسی نے پکارا، وہ پیچھے مڑی تو پیچھے وہ لوگ کھڑے تھے جو اس کے بہت قریبی تھے لیکن دل سے شاید دور۔ فاریہ، جس کا چہرہ بے تاثر تھا، فواد کا چہرہ بھی، اور بڑی مامی کا بھی۔ وہ وہیں رک گئیں تو وہ تینوں چلتے ہوئے اس کے قریب آئے۔ کچھ فاصلے پہ ان تینوں کے قدم رکے جبکہ فواد آگے بڑھا۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو سمیرا نے آنکھیں بند کر دیں۔ اسے پتہ تھا سوتیلیوں کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ بالکل شرم نہیں آئی، نہ گاؤں کے آ کے بھی اپنے بہن بھائیوں سے ملنے نہیں آئی۔ اس کے چہرے پہ تو نہیں بلکہ سر پہ ہلکی سی چپیڑ پڑی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ فواد اسے ہی دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا۔ پھر بہت نرمی سے فواد نے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ وہ کچھ بھی ہو گیا سو ہو گیا، کچھ بدلنے والا تو ہے نہیں، تو ہم کیوں ماضی میں رہیں۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ آنسو بہا رہی تھی۔ جب فواد کی آواز سنی پھر اسے کندھوں سے پکڑ کے سامنے کھڑا کیا۔ ہے نا؟ نرمی سے پوچھا، چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا، تم ہماری بہن اور یقین کرو ہم تمہیں سوتیلے نہیں بلکہ سگے بہن بھائی بن کے دکھائیں گے، نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی نہ بہن تھی اور نہ بھائی، اور اب ایک دم سے دونوں کی کمی پوری ہو چکی تھی۔ مجھ سے بھی منہ موڑو گی یا قصوروار ٹھہراؤ گی؟ بڑی مامی بھی آگے آئیں۔ انہیں پتہ تھا قصوروار اگر کوئی کسی کو ٹھہرانا چاہے تھا تو انہیں ٹھہرانا چاہیے تھا، اپنی سوتن کو، ان کی بیٹی کو اور اپنے میاں کو۔ وہ پہلی بیوی تھیں، ان سے چھپ کے اس کے میاں نے شادی کی تھی۔ ان کے میاں کا قصور تھا لیکن اتنا بھی نہ تھا جتنا سمیرا سمجھ رہی تھی، لیکن تھا تو اس لیے انہوں نے کوئی تردید نہیں کہ پہلی شادی ان کی ساجدہ سے نہیں بلکہ روبینہ سے ہوئی تھی۔ آپ کا اس سب میں بھلا کیا قصور؟ آگے بڑھ کے خود ہی انہیں گلے لگاتی وہ پیار سے بولی تھی، اور میں تو ہوں ہی اچھی، میری تو کبھی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ فروا کی چہکتی ہوئی آواز آئی تو وہ دونوں روتے روتے ہوئے ہنس دیں۔ میں نے اور میرے بچوں نے ان کو معاف کر دیا ہے سمیرا، کیونکہ وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر اور میرے بچوں کے باپ ہیں، تم بھی کوشش کرنا، انہوں نے نرمی سے کہا تو سمیرا نے سر ہلا دیا۔ اسے وہ سارے ڈرامے اور کہانیاں جھوٹی لگی جن میں سوتیلیوں پہ ظلم کیا جاتا ہے یا پھر انہیں اپنایا ہی نہیں جاتا۔ تھوڑے فاصلے پہ کھڑے بڑے ماموں مسکرا دیے۔ روبینہ اور ساجد واقعی ایسی عورت تھیں جو بہت کم اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔
جس روبینہ کا رشتہ ساجد نے بچایا تھا، آج وہی روبینہ ساجدہ کی بیٹی کو کھلے دل سے قبول کر رہی تھی۔ واقعی انسان کی گئی نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہونے کے قریب قریب ہی تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی، ہر طرف ہری ہری گھاس نظر آ رہی تھی اور اس پہ اگنے والے قدرتی پھول، رنگ رنگ کے پھول۔ مجھے آپ کو کچھ دینا تھا، کھیتوں کے بیچ بنے راستے میں تھوڑے فاصلے سے چلتے ہوئے زمرد نے اس سے کہا۔ کیا؟ سمیرا رک گئی اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ سادہ شلوار قمیض پہنے بہت پیارا لگ رہا تھا، اتنا کہ سمیرا کو اسے اپنی نظر لگ جانے کا خوف محسوس ہوا۔ یہ زمرد نے مٹھی کھولی اور اس کے سامنے کی۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ تھا، سمیرا کا وہی لاکٹ جو اسے ڈھابے پہ ملا تھا۔ یہ آپ کے پاس تھا؟ سمیرا نے اس کے ہاتھ سے لاکٹ لیتے ہوئے کہا۔ مجھے لگا میں یہ کھو چکی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ سمیرا نے اسے چین کے ساتھ لگے دل کو کھولا اور اسے چوما۔ نیلے اور سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے، ساتھ گاؤں کی عورتوں کی طرح دوپٹہ اوڑھے، وہ بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ کیا آپ بڑے ماموں کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ بہت چپ چپ رہنے لگے ہیں سمیرا، زمرد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مجھ سے وہ بات مت کہیں زمرد، جو میرے بس میں نہیں ہے۔ میں کوشش کرنے کے باوجود وہ سب کچھ نہیں بھلا سکتی اور نہ ہی انہیں معاف کر سکتی ہوں۔ سمیرا نے اداسی سے لاکٹ کو واپس بند کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ہاں، کبھی شاید مجھ میں وہ حوصلہ آ جائے تو میں وہ سب اذیتیں بھلا کے انہیں معاف کر دوں۔ اس نے بھی قدم آگے بڑھائے۔ زمرد نے سر ہلا دیا۔ مجھے لگا تھا فواد بھائی اور سمرین کبھی شادی کے لیے نہیں مانیں گے، سمیرا نے واپس قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، یہ گاؤں ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن شادی تو وہیں ہوتی ہے جہاں طے پائی ہوتی ہے۔ بھائی کہنے سے غضن بھائی تو نہیں ہو جاتا، زمرد نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو حیران ہوں، وہ اب فواد کو بھائی کے بغیر پکارے گی کیسے؟ اتنا عجیب لگے گا۔ سمیرا ہنس دی۔ کچھ پل خاموشی سے گزر گئے۔ مجھے نہیں پتا سمیرا محبت کیا ہوتی ہے، پر میں جو آپ کے لیے محسوس کرتا ہوں نا، وہ کسی کے لیے نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے آپ میری زندگی میں رہیں گی تو میری ہر خوشی دگنی اور ہر غم کم ہو جائے گا۔ سمیرا نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا۔ وہ سامنے ہی دیکھ کر چل رہا تھا، پر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ میری نامکمل زندگی میں مجھ جیسے نامکمل انسان کے ساتھ رہنا چاہیں گی؟ زمرد نے چہرہ نہیں موڑا اور نہ ہی جھکا، بس چلتا رہا اور اس سے پوچھا۔ کچھ دنوں میں ہماری شادی ہے اور آپ مجھ سے اب پوچھ رہے ہیں؟ سمیرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس شادی کے لیے اماں نے آپ سے پوچھا تھا محترمہ، میں نے تو نہیں۔ زمرد نے اب بھی چہرہ اس کی طرف نہیں موڑا۔ زمرد کے منہ سے نکلنے والا محترمہ لفظ اسے اپنے کانوں میں رس گھولتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ ایک ڈھابے والے اور بکریاں چرانے والے سے بعد ہی سمیرا رک گئی اور سوچنے والے انداز میں اسے دیکھا۔ اس دفعہ زمرد نے مڑ کر سمیرا کی طرف دیکھا تھا۔ بالکل، زمرد نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ دونوں کی آنکھوں میں مسکراہٹ اور چہرے پہ ہزاروں جذبات تھے۔ بندہ کام جو بھی کرتا ہے پر دل کا اچھا ہے، اس لیے ہاں جی، سمیرا آپ سے شادی کرے گی اور ضرور کرے گی، اور آپ کے ہر غم اور آپ کی ہر خوشی میں آپ کا ساتھ دے گی اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی، حتیٰ کہ ہمیں موت جدا کر دے۔ سمیرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور زمرد نرم سے مسکراہٹ کے ساتھ بنا کچھ کہے دوبارہ چلنے لگا اور سمیرا اس کے ساتھ ہو لی۔ ایک بات تو بتائیں، سمیرا نے شرارت سے کہا۔ پوچھیے، زمرد نے اجازت لی۔ شادی کے بعد بھی آپ مجھے آپ کہیں گے؟ بالکل، کیونکہ مجھے پسند ہے آپ کو یوں آپ کہنا، جیسے آپ مجھے آپ کہتی ہیں۔ زمرد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو گاؤں کے لوگ کہیں گے توبہ توبہ، کیا زمانہ آ گیا ہے، بیوی سے بھی آپ کر کے بات کرتا ہے یہ چھوکرا۔ سمیرا نے ہاتھ نچاتے ہوئے گاؤں کی عورتوں کی نقل اتاری، جبکہ زمرد ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا، کہہ دینا آپ کہ یہ چھوکرا اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے اور اسی کے سبب اسے آپ کہتا ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے ہی چل رہا تھا، مسکرا بھی رہا تھا اور مسکراتے ہوئے لگ بھی بہت خوبصورت رہا تھا۔ سمیرا نے ماشاءاللہ کہا تھا۔ میں اس جگہ پہ ہمیشہ کے لیے پناہ لینے کو تیار ہوں، جو جگہ آپ کے لیے اور میرے لیے جائے پناہ تھی، ہمارے مشکل وقت میں خدا کی طرف سے دی گئی جائے پناہ، سمیرا نے پراسرار انداز میں کہا۔ کچھ لمحوں بعد زمرد کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، سمیرا کو پتا تھا، کیونکہ کہہ ہی نہ پاتا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو
ایسا دیکھا تھا جو محبت کا اعتراف کرنے میں بھی شرم کی وجہ سے جھجکتا تھا، اور اگر اظہار کر بھی لیتا تو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کچھ نہ کہہ پاتا۔ جو کہانی آپ شروع کرنے والی ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ زمرد نے اس سے پوچھا، لہجے میں اشتیاق نمایاں تھا۔ یہ بات نہیں تھی کہ اسے رائٹرز پسند تھے یا ناولز، بلکہ اسے یہ بات پسند تھی کہ سمیرا رائٹر تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایسی لڑکی کا خواہشمند تھا جو دنیا کے سہارے نہ ہو، جسے خود سے بہت پیار ہو، جو بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو، جو اسے اچھا برا بتانے کے لیے جھجکے نہ، جس کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو۔ وہی نام رکھوں گی میں اپنی کہانی کا جو ہماری کہانی کا نام ہے، جو زمرد اور سمیرا کی کہانی کا نام ہے۔ سمیرا نے کہا تو دونوں ہنس پڑے۔ دیکھ لیں ایسا نہ ہو ہماری کہانی کی رائٹر برا مان جائیں کہانی کا نام چرانے پر۔ زمرد شرارت سے بولا، بالکل برا نہیں مانے گی، وہ برا مان بھی کیسے سکتی ہے؟ آخر کو میں ان کی کہانی کی ہیروئن ہوں، وہ بھی مصنفہ ہیروئن، معصومیت سے کہا گیا، اور پھر دونوں کے کہکے بڑی دور تک سنائی دیے۔ واقعی یہ جگہ جائے پناہ ہی تو تھی، پہلے ساجدہ کے لیے، پھر سمیرا اور زمرد کے لیے جو خدا نے انہیں بخشی تھی۔ دونوں کھیتوں کے درمیان سے چلتے جا رہے تھے۔ سمیرا کچھ بات کر رہی تھی، آنکھوں میں شرارت لیے، جبکہ زمرد نفی میں سر ہلاتا ہوا اس کی بات کی نفی کر رہا تھا۔ مسکراہٹ شاید اس شخص کی عادت تھی، اور سورج ان کی پشت پہ انہیں مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور پھر غروب ہوتا چلا گیا۔ پرندوں کی آوازیں اب مزید اونچی ہو گئی تھیں، اور تتلیاں پھولوں سے نکل نکل کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں، جو ساتھ پر فاصلے سے چلتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہی لگ رہے تھے۔ اور یہاں ناول کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔